بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ 5واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم 4 لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے قرآن حکیم کے حوالہ سے جو پی پی ایس سی کا پہلا پرچہ ہے یا ایم اے اسلامک اسٹڈی کا جو پہلا پیپر ہے اس کے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن تھے وہ ان ڈیٹیل ڈسکس کیے، اور اس میں جو چیزیں تفصیل طلب تھیں اور جو انٹرویو اور ٹیسٹ کے حوالہ سے امپورٹنٹ تھیں وہ ڈسکس کی۔ تو آج کے جو ہمارے 5ویں لیکچر کے اگلے 25 ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور جو اس سے پہلے جو لوگ اس چینل سے وابستہ ہیں تو جو تیاری کر رہے ہیں پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کے لیے، ان کے لیے یہ بات لازم ہے اور وہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ پہلے بھی بات کی جا چکی ہے کہ یہ جو پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی لیکچرشپ کی تیاری کا سلسلہ ہے یہ ون نائٹ اسٹڈی نہیں ہے کہ ایک رات میں آپ جیسے بی ایس کی کلاسز کی تیاری ہوتی ہے یا ایگزام کی تیاری ہوتی ہے کہ آپ بیٹھیں ون نائٹ میں آپ وہ 4-5 لاکھ کویسچن دیے جاتے ہیں تو وہ آپ رٹا لگا کے صبح پیپر میں لکھ دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ چیزوں کو ان ڈیٹیل پڑھنا ہوتا ہے، بنیادی جو بیسک چیزیں ہیں وہاں سے آپ نے اس کو لینا ہوتا ہے، اور اینڈ تک آپ نے انٹرویو تک جب جانا ہوتا ہے تو کم از کم 10-15 بکس جو ہیں وہ آپ نے ان کو ریڈ آؤٹ کیا ہو، ان کو اسٹڈی کیا ہو، پھر جا کے آپ جو ہے ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیتے ہیں اور انٹرویو میں بھی کوالیفائی کرتے ہیں اور جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ شارٹ کٹ وے استعمال کریں گے کہ آپ کو نوٹس دے دیے جائیں اور آپ اس سے تیاری جو ہے کہ اس کو رٹا لگا لیں تو بس اس میں سے پیپر آ جائے تو بس آگے انٹرویو میں بھی کوئی اس طرح کا ٹرک مل جائے، تو کوئی بھی ایسا ٹرک پی پی ایس سی یا ایف پی ایس سی کی تیاری کے لیے نہیں ہے۔ تو ہر جو ٹاپک ہے قرآن حکیم کا ہو، حدیث کا ہو، تو قابل ادیان کا ہو، اس کو ان ڈیٹیل پڑھیں اور چیزوں کو سمجھیں۔ اگر مثلا آپ نے پرائیویٹ ایم اے کیا ہوا ہے یا مثلا یہ پہلے سلیبس کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا تو جو لیکچر ڈلیور کیے جا رہے ہوتے ہیں میری طرف سے ہیں یا کسی اور چینل کی طرف، ان کو ان ڈیٹیل جو ہے اس کو سنیں۔ تو ڈیلی کا تقریباً اپنے اوپر یہ فرض کر لیں جو لیکچر بننا چاہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں وہ اس جو ہے تیاری کو دیں، ادروائز پھر جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جیسا ہمارا پاکستان کا سسٹم ہے اور جو نظام ہے، اگر بات کی جائے سیٹس کی تو تقریباً لیکچر کی جو 3-4 سال بعد سیٹس آتی ہیں، تو اس میں بھی پھر مقابلہ ہوتا ہے پنجاب یا اوورال جو چیزیں ہیں اس کا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ آپ اگر ایک چانس ضائع کرتے ہیں تو 3-4 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو بنیادی تھی، اور ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کے گروپ کے تھرو جو ایک میسج یا 2 میسج ہر ایک کو انفرادی طور پر جو ہے وہ نئی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک لیا جائے اور ان ڈیٹیل اس کو جب ڈسکس کیا جائے تو اینڈ تک آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے، انٹرویو کے حوالے سے جو چیزیں آ چکی ہیں یا پوچھی جائیں گی یا اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری جو ہے ایک ویڈیو میں آپ تک پہنچا دی جائیں تاکہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہو اور آپ اس کو بار بار یا دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ فوائد ہوتے ہیں، یہ کہہ لیں کہ بنیادی چیزیں تھیں جو ڈسکس کرنا آپ سے مقصود تھا۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے، ایم سی کیوز نمبر ہمارے پاس ہے یہ 100 سے ہم نے یہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج جو ہے اسی سے آغاز کریں گے آگے کہ تفسیر بیضاوی کا اصل نام کیا ہے۔ تو تفسیر بیضاوی کا اصل نام جو ہے انوار التنزیل و اسرار التعاویل ہے، یہ اس کا تفسیر بیضاوی کا اصل نام ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے تقریباً اس میں جتنی بھی تفاسیر ہیں جو سلیبس کا بھی حصہ ہیں اور تفسیر بالرائے کے حوالہ سے وہی اس میں ڈسکس کی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 101 ہے کہ تفسیر بیضاوی کے مؤلف کون تھے۔ تو تفسیر بیضاوی کے جو مؤلف تھے ان کا اصل نام جو ہے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ ابو سعید ان کی کنیت ہے، ناصر الدین ان کا لقب ہے، اور اصل نام ان کا عبداللہ بن عمر ہے۔
تفسیر بیضاوی کے جو رائٹر ہیں، مؤلف ہیں، ان کا اصل نام ناصر جو ہے عبداللہ بن عمر ہے، کنیت ان کی ابو سعید ہے، اور ناصر الدین ان کا لقب ہے۔ تو آپ جو ہے یہ قاضی القضاء چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں، تو نسبت جو ہے ان کی بیضاوی ہے۔ یہ جو شہر ہے شیراز، وہاں قاضی مقرر ہوئے تھے، اور آذربائیجان کا جو علاقہ ہے، یہ جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، ان کے عظیم عالم تھے۔ اور امام سبکی کے نزدیک ان کی جو وفات ہے 691 ہجری میں ہوئی ہے تبریز میں۔ اور ان کی اگر جو ہے یہ تفسیر کی بات کی جائے، نیچے جو آ رہے ہیں، یہ اگلا کویسچن بھی اس کو ڈسکس کر لیں پہلے، کہ 102 نمبر جو MCQs ہے، علامہ بیضاوی کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، تو سی آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ ان کا مسلک جو مسلکن یہ ان کا جو تعلق تھا وہ شافعی المسلک تھے، تو سی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ اور اگر ان کی جو ہے تفسیر کی بات کی جائے، انوار التنزیل و اسرار التعویل کی، تو اس تفسیر کا جو منہج ہے، تو علامہ بیضاوی کی تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تفسیر جو ہے یہ متوسط الحجم تفسیر ہے، اور تفسیر اور تعویل دونوں کی جامع ہے۔ اس میں جو تعویلات کی گئی ہیں آیات کی وہ بھی آپ کو ملیں گی، اور تفسیر بھی ملے گی، دونوں ہی۔ اور یہ عربی زبان کے قواعد اور اہل سنہ کے اصول و ضوابط پر مشتمل ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ مثلاً امام جو ہے امام بیضاوی رحمہ اللہ جو ہیں، امام بیضاوی جو ہیں یہ معتزلہ جو عقائد ہیں یا تفسیر جو ہے تفسیر کشاف، ان سے بھی متاثر نظر آتے ہیں اپنی تفسیر میں۔ تو جیسے صاحب کشاف جو ہے معتزلہ فرقہ کی جو نمائندہ جو تفسیر ہے، تو وہ ہر صورت کے آخر پر جو متعلقہ صورت ہوتی ہے ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جو اس صورت کی عظمت و فضیلت جس آیات اور جس احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن دیگر مفسرین کے نزدیک جو امام بیضاوی جن احادیث کو لیتے ہیں اس کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے وہ کشاف سے لیتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو صورتیں ہیں وہ موضوع قرار دی گئی ہیں، وہ جو احادیث ہیں وہ موضوع ہیں۔ تو اس لیے ان کی ایک جو ہے اس پر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ انوار التنزیل جو اسرار التعویل ہے، ان کی تفسیر میں یا امام بیضاوی کی تفسیر میں معتزلہ جو عقائد ہیں ان کا ایک رنگ بھی جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ تو بہرحال دوسری رائے یہ ہے کہ انوار التنزیل و اسرار التعویل یہ جو ہے اس میں وہ جو احادیث لی گئی ہیں ہر صورت کے آخر پر جو اس کی صورت کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہیں، وہ ان کا موقف یہ ہے، یا ان کے نزدیک امام بیضاوی کے نزدیک یہی تھا کہ قرآن کی عظمت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ بہرحال یہ ایک اس میں کہہ لیں کہ پہلو ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفسیر بیضاوی کو امہات کتب جو ہیں تفسیر میں ان میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو شخص قرآن حکیم کے مطالب معانی اور اس کے اسرار و رموز سے آگاہ ہونا چاہتا ہے وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور یہ تفسیر معروف و متداول ہر جگہ دستیاب ہے، اس کے جو ہے تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 103 ہے کہ وہ کون سی تفسیر ہے کہ جس کو تفسیر رازی، تفسیر فخر الدین اور تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا کریکٹ آپشن جو ہے یہ مفاتیح الغیب، بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ یہ مفاتیح مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں، کنجی کو، تو مفاتیح یہ اس کی جمع ہے، تو مفاتیح الغیب کا معنی ہوگا غیب کی چابیاں یا غیب کی کنجیاں۔ تو یہ اس کو یہ اصل نام ہے تفسیر کا، اور اس کو مختصراً جو ہے دوسرے لفظوں میں تفسیر رازی، تفسیر فخر الدین یا تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 104 ہے امام فخر الدین رازی کا اصل نام کیا تھا جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تفسیر مفاتیح الغیب؟ تو یہ ابو عبداللہ محمد بن عمر، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور محمد بن عمر ان کا اصل نام ہے۔ یہ تفسیر بیضاوی، انوار التنزیل و اسرار التعویل اور مفاتیح الغیب تفسیر کبیر، یہ دونوں تفاسیر جو ہیں تفسیر بالرائے محمود میں شمار ہوتی ہیں۔ اور صاحب جو ہیں تاریخ تفسیر و مفسرین پروفیسر جو ہیں غلام احمد حریری جو ہیں، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں جو چیپٹر لے کے آئے ہیں وہ ان دونوں کو، تفسیر انوار التنزیل و اسرار التعویل کو اور فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے مفاتیح الغیب اس کو،
اور محمود آلوسی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے روح المعانی، اس کو تفسیر روح المعانی، ان تینوں کو وہ تفسیر بالرائے محمود جو ہیں ان میں ان کو شمار کیا۔ اگر یہ بھی پوچھا جائے کہ تفسیر بالمحمود میں کون سی تفاسیر لکھی گئی ہیں انٹرویو میں، تو پھر تفسیر بالرائے محمود میں آپ ان تینوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 105 ہے، تفسیر مفاتیح الغیب کو امام فخر الدین رازی نے لکھنا شروع کیا تھا لیکن مکمل نہ کر سکے تھے۔ تفسیر کے بقیہ حصے شہاب الدین بن خلیل دمشقی اور شیخ نجم الدین احمد بن محمد نے مکمل کیے۔ بتائیے امام رازی نے کس صورت تک تفسیر لکھی تھی؟ تو مفسرین کا کہنا یہ ہے، یا جو صاحب کشاف ہیں، جو کشف الظنون ہے، حاجی خلیفہ جو ہیں یا امام ابن حجر اسقلانی، ان کے نزدیک جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جو تفسیر لکھی تھی سورۃ الانبیاء تک لکھی تھی۔ تو امام فخر الدین رازی نے جو تفسیر لکھی تھی وہ سورۃ الانبیاء تک لکھی تھی، 17ویں پارے تک۔ اس کے آگے جو ہیں یہ شہاب الدین بن خلیل دمشقی اور شیخ نجم الدین احمد بن محمد نے اس کو مکمل کیا تھا۔ لیکن اس کا اسلوب بتاتا ہے تفسیر رازی کا کہ یہ تفسیر جیسے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک ہی شخص نے لکھی ہو، اس کا جو اسلوب ہے یہ اس طرح کا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 106 ہے کہ تفسیر رازی پر کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں، مثلا کہ اس میں روایت کا پایہ کم ہے، یا امام رازی غیر تفسیری بحثیں لاتے ہیں، یا امام رازی مخالفین کے اعتراضات بڑی شد و مد سے نقل کرتے ہیں۔ مثلا معتزلہ جو عقائد ہیں ان کے اعتراضات جو ہے بڑی شد و مد سے نقل کرتے ہیں، یا کرامیہ فرقہ تھا اس وقت، تو کرامیہ جو فرقے کے اعتراضات تھے وہ ان کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے جوابات میں اہل سنت کی نمائندگی بڑے کمزور انداز میں کرتے ہیں وغیرہ۔ بتائیے کہ ان اعتراضات کے علاوہ تفسیر رازی پر جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تو تفسیر رازی پر جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اس کا سی آپشن یہ کریکٹ ہے کہ اس میں سب کچھ ہے مگر تفسیر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ تفسیر رازی میں یا تفسیر کبیر میں مفاتیح الغیب میں سب کچھ ہے مگر تفسیر نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ چیزیں کہ امام رازی جو ہے مخالفین کے اعتراضات جو ہیں وہ بہت زیادہ لے کے آتے ہیں، اور پھر جو آیات کونیہ ہے، مثلا تخلیق کائنات کے حوالہ سے جو آیات ہیں ان کی تفسیر میں آگے نکلتی ہیں، پھر ریاضی کی جو مباحث ہیں، تو میتھ کی یا ریاضی کی جو فلسفے کی مباحث ہیں اس میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی اور فلسفے کی یا حالات کونیہ اور دیگر جو ہیں لوگوں کے جو فلسفہ ہے یا لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، تفسیر کم بیان کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے مگر تفسیر نہیں ہے۔ اور یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر 8 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، اور جو ہے کچھ سالوں پہلے جو ہے مصر سے یہ 32 جلدوں پر شائع ہوئی ہے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی۔ تو امام فخر الدین رازی کے بارے میں ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہے یہ 544 میں ہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ امام فخر الدین رازی جو ہیں عربی و فارسی کے لسانی خطیب تھے۔ اس وقت کے زمانے میں رازی یہ نسبت ہے علاقے کی طرف، تو اس وقت کے جو علاقہ تھا اس میں آپ جیسا کوئی خطیب نہیں تھا۔ اور ایک اور بھی چیز اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر جو ہے یہ پہلی جلد جو ہے آپ نے جو تفاسیر لکھی ہیں اس میں تفسیر سورہ فاتحہ ہے، اور آپ کی کتاب کا تفسیر کا جو مقدمہ ہے پہلی جلد وہ پوری کی پوری جو ہے تفسیر سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد جو ہے یہ ساری کی ساری یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، آگے پھر سورۃ البقرہ کی دوسری جلد سے شروع ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ پوری ایک جلد پہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا کویسچن ہمارے پاس ہے، کویسچن نمبر 107 ہے، تفسیر روح المعانی کے مؤلف علامہ آلوسی کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام جو ہے تفسیر روح المعانی یہ لکھی ہے جی شہاب الدین، ان کا لقب ہے سید محمود آلوسی جو ہیں انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ تو سید محمود ان کا نام ہے اصل، اور شہاب الدین ان کا لقب ہے۔ آلوس ایک گاؤں کا نام ہے جو ملک شام اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ تو آپ جو ہے 1217 کو بغداد کے محلہ کرخ میں پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے آلوس جو ہے علاقے یا گاؤں کی طرف آپ کی نسبت ہے، تو اس لیے آپ کو محمود آلوسی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد روح المعانی جو ہے تفسیر
اس کا اصل نام بعض سم ٹائم پوچھ لیتے ہیں، یا مثلا روح المعانی کا اصل نام کیا ہے، تو روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، یہ اس کا اصل نام ہے۔ تو شیخ کی جو مفسر ہیں ان کی وفات جو ہوئی ہے یہ 1270 ہجری کو ہوئی ہے، اور شیخ معروف کرکھی بہت معروف بزرگ گزرے ہیں تصوف کے، صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کے جو قبرستان تھے وہاں یہ مدفون ہیں۔ تو آپ نے جو تفسیر لکھی ہے یہ روح المعانی جو لکھی گئی ہے، اس کو اس وقت جو قسطنطنیہ یا سلطنت کہہ لیں کہ عثمانیہ کا جو اپنا امیر تھا سلطنت عثمانیہ کا، تو وہاں جو ہے عبد الحمید خان کو یہ جو اپنی تفسیر تھی اس کو پیش کیا تھا۔ اس کے بعد کویشچن ہے جی کہ علامہ آلوسی کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ بھی شافعی المسلک تھے۔ اور علامہ آلوسی نے کس سن ہجری میں وفات پائی ہے، تو 1270 میں آپ نے وفات پائی ہے۔ یہ مثلا پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اوپر میں نے بتا دیا ہے کہ 1270 میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ کویشچن نمبر 110 ہے، تفسیر فی ظلال القرآن کے مؤلف کا نام بتلائیں۔ تو مشہور یہ ایم سی کیوز ہے، فی ظلال القرآن کے جو مصنف ہیں تفسیر فی ظلال القرآن، یہ سید قطب الشہید ہیں، مصر سے ان کا تعلق ہے، اور 1906 میں پیدا ہوئے تھے مصر میں، اور 1966 میں ان کو پھانسی دی گئی تھی مصر میں۔ ان کی مشہور جو کتاب ہے یہ تفسیر جو ہے فی ظلال القرآن۔ تفسیر ظلال القرآن کا معنی ہے قرآن کے سائے میں۔ وائوا جب ہوتا ہے ایم اے اسلامیات کا یا دیگر، تو اس وقت اس طرح کے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں کہ ظلال القرآن کا معنی کیا ہے، تو فی ظلال القرآن قرآن کے سائے میں۔ ان کو جیل ہو گئی تھی، عبد الناصر جو تھا مصر کا بادشاہ اس وقت، تو حکومت کی طرف سے جو کہہ لیں کہ بغاوت کے کرنے کے یا اس پر اٹیک کرنے کی جو منصوبہ بندی یا اس حوالے سے سازش جو آپ کے خلاف الزام لگایا گیا، آپ کو قید کیا گیا۔ اخوان المسلمین کے جو تحریک کے لوگ تھے، تو آپ نے پھر جیل میں اپنا جو وقت گزارا اور تفسیر لکھی قرآن کی، تو جو وقت گزرا وہاں پھر آپ نے اس کو نام دیا فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں۔ تو اس کے بعد کویشچن نمبر 111 ہے، سید قطب شہید کس جماعت سے تعلق رکھتے تھے، تو سید قطب شہید اخوان المسلمون اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مصر کی جماعت ہے، اور اس کی جو بنیاد رکھی تھی، اس کے جو پہلے امیر تھے وہ حسن البنا تھے۔ 1929 میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور جب آپ نور اسلام بک پڑھتے ہیں تو وہاں ایک جو ہے ان کا قول ذکر کیا جاتا ہے حسن البنا کا، کہ کس نے کہا تھا کہ تم قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لو، اپنی ذات پر نافذ کر لو، اپنی ذات پر، تو دنیا میں خود ہی قرآن جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ یہ کس کا قول ہے، تو یہ حسن البنا کا ہے کہ تم قرآن کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کر لو، اپنی زندگیوں میں نافذ کر لو، زمین پر خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ قول بھی حسن البنا کا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جو ہے جو 21 اور 22 کے پیپر ہیں ان میں سے ایک میں یہ پوچھا گیا تھا اخوان المسلمین کی بنیاد کب رکھی گئی، یا اخوان المسلمین یہ تحریک کس ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ تحریک کا تعلق تو اخوان المسلمین یہ مصر کی تحریک ہے۔ 1929 میں حسن البنا نے اس کی بنیاد رکھی تھی، 23 میں اس کا آغاز کیا گیا، لیکن باقاعدہ طور پر 1929 میں۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا ہے جی کہ سید قطب شہید کب شہید ہوئے، سید قطب شہید کب شہید کیے گئے، تو یہ 1966 میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں، ڈی آپشن کریکٹ ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن کتنی جلدوں پر مشتمل ہے، تو یہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، ہر پارہ کی الگ جو ہے یہ تفسیر ہے، تو ہے یہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے، تو 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ایم اے عربی میں بھی اس کے کچھ اسباق پڑھائے جاتے ہیں، اور ایم اے اسلامیات میں بھی اس کے کچھ جو ہے عربی زبان و ادب کا جو پیپر ہے اس میں اس کی جو صورتیں ہیں سورہ رحمان اور کچھ صورتیں وہ ظلال القرآن کے حوالے سے اس کی ترجمہ و تشریح ایم اے اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس میں شامل ہے، تو اسی حوالے سے یہ ایم سی کیوز دیے گئے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں، المستقبل لحاظ الدین، یہ معالم فی تحریک جو ہے، طفل من القریہ، یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے، سیرت الذاتیہ ہے جو ہے ظلال القرآن جنہوں نے لکھی سید قطب شہید کی، طفل من القریہ، یہ آٹو بایوگرافی ہے ان کی، انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی پرورش کا اور سارے جو معاملات ہیں زندگی کا احاطہ کیا، لکھا ہے انہوں نے۔ اور التصویر الفنی فی القرآن، یہ بھی ان کی مشہور کتاب ہے۔ النقد الادبی ہے، اشواق ہے، اور مشاہد القیامہ
فی القرآن الکریم، یہ بھی ان کی مشہور کتابیں ہیں سید قطب شہیر کی۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 114 ہے کہ تفسیر مظہری کے مؤلف کا نام بتلائیں، تو تفسیر مظہری کے مؤلف کا نام قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے۔ پانی پت ہندوستان کا علاقہ ہے، تو یہ بھی عربی میں لکھی گئی کتاب ہے، 7 جلدوں پر مشتمل ہے، پہلے 10 جلدوں پر، پھر 7 جلدوں پر بھی مثلاً اویلیبل ہے یہ۔ تو تفسیر مظہری کے جو مؤلف ہیں یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں۔ تو آپ اپنے عہد کے کہتے ہیں کہ عظیم فقی، محدث اور محقق تھے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہیں ان کو بحقی وقت کہا کرتے تھے، بہت بڑا نام ہے اپنا کہہ لیں کہ جو ادب ہے، اسلامی ادب ہے، ادب الاسلامی میں قرآن و حدیث کے حوالہ سے امام بحقی کا، تو یہ امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی ان کو بحقی وقت کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے وقت کے بحقی ہیں، امام ہیں۔ آپ کی جو ولادت ہے یہ 1143 میں ہوئی اور وفات جو ہے 1225 میں ہوئی ہے شاہ ولی اللہ کی، شاہ جو ہے یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی۔ اس کے بعد تفسیر مظہری کا نام کس شخصیت کے نام پر رکھا گیا؟ تو تفسیر مظہری، ان کا اصل نام تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، لیکن کہتے ہیں ان کا نام، تو انہوں نے اپنی تفسیر کا نام، یہ باعث تھے مرزا مظہر جان جانا، ان سے باعث تھے، تو اس لیے پھر انہوں نے اپنے شیخ کے نام پر اس کے اپنی تفسیر کا نام رکھا تھا مرزا مظہر جان جانا کے نام سے۔ یہ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ تفسیر مظہری کا نام جو ہے یہ انہوں نے اپنے شیخ کے نام پر مرزا مظہر جان جانا کے نام پر رکھا تھا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا سن وفات بتلائیں، تو یہ 1860 جو ڈی آپشن یہ غلط ہے، صرف آپ ہجری کو کر لیں، اور یہ بھی یہ 1225 ہجری ہے، اور اصل اس کا جو ہے یہ 1810 عیسوی ہے، 1810 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی۔ ادھر جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، 1810 اس کو کر لیں گے، آپ اس کو نوٹ کر لیں گے، اور اگر ہجری پوچھا جائے تو یہ اس طرح کے ایم سی کیوز یا کم پوچھے جاتے ہیں، اس میں اختلاف ہوتا ہے تاریخ دانوں کا۔ مورخین جب تاریخ لکھتے ہیں تو کچھ عیسوی سن یا ہجری کا فرق آ جاتا ہے، تو جو مشہور ہوگا کوئی نومینیٹ کر لیں اس کا وہ سن ہجری ایکوریٹ لکھتے ہیں، ادروائز اس طرح کے ایم سی کیوز جو ہیں سن وفات، سن پیدائش جو ہے یہ اتنا نہیں پوچھے جاتے۔ آپ صرف زمانہ یاد کرنے کے لیے اس کو یاد کر سکتے ہیں، ادروائز اس کو پیپر کے حوالہ سے، ٹیسٹ کے حوالہ سے یہ اتنا اہم نہیں ہوتا، اس سے اوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ اختلاف ہوتا ہے تاریخ میں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر حدیث میں جو سند لی تھی یا اکتساب فیض کی ہے سند کی، تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے انہوں نے سند لی تھی حدیث میں۔ تو اس کے بعد جو تفسیر ہے یہ 117 نمبر ایم سی کیوز ہے کہ تفسیر حقانی کا اصل نام کیا ہے؟ تو تفسیر حقانی کا اصل نام فتح المنان ہے۔ اس کے رائٹر کون ہے نیچے پوچھا گیا ہے، تو مولانا عبدالحق دہلوی، مولانا عبدالحق دہلوی جو ہیں انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے فتح المنان کے نام سے۔ اگر فتح الخبیر کی بات کی جائے تو فتح الخبیر یہ جو رسالہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر اس کا 5واں چیپٹر ہے، اس کا نام ہے فتح الرحمن، یہ شاہ ولی اللہ کے ترجمے کا نام ہے جو انہوں نے فارسی میں کیا تھا۔ اور فتح المنان جو ہے یہ تفسیر حقانی کا اصل نام ہے، اور یہ تفسیر جو ہے تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس کو لکھا ہے مولانا عبدالحق دہلوی نے۔ مولانا عبدالحق دہلوی کا سن وفات بتلائیں جی، تو یہ پھر ان کا جو سن وفات ہے یہ 1900 عیسوی ہے۔ تفسیر حقانی کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور معارف القرآن جو ہے وہ بھی 8 جلدوں پر مشتمل ہے، تفہیم القرآن 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے یہ کہہ لیں کہ اس کے بعد تفسیر حقانی جو ہے یہ مثلا اردو میں اویلیبل ہے، یہ آپ جو سلیبس ہے اس میں جو تفاسیر کی دی گئی ہیں، تعارف ہے، اس میں بھی ان کا جو ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شامل ہے، حالات زندگی وغیرہ جو ہے۔ ان کی جو خوبیاں جو بیان کی جاتی ہیں سم ٹائم وہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس کے بتائیں مثلا خوبیاں کیا ہیں، تو ایک آدھی جو خوبی ہے یا اس کا منہج یا اسلوب ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ مثلا اس میں جو ہے اس کا کہ بائبل اور دوسری مذہبی کتابوں سے تقابلی مطالعہ اور سر سید احمد خان کے جو فکری لغزشوں پر تنبیہ اس تفسیر کا خاص موضوع ہے، کہ مثلا سر سید احمد خان سے جو فکری لغزشیں ہوئی ہیں ان پر آپ نے تنبیہ کی ہے اس میں تفسیر حقانی میں۔
اور بائبل اور دوسری مذہبی کتابوں سے تقابلی مطالعہ جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے۔ قرآن کا اور دوسری جو بائبل میں تورات اور انجیل دونوں آ جاتی ہیں، اور دیگر جو کتابیں ہیں۔ اور پھر آپ کا اس میں خوبی یہ ہے کہ تفسیر حقانی میں جو تفاسیر لکھتے ہیں، جب آپ تو کوئی قرآن جب حدیث آتی ہے تو حدیث سے موسٹلی یہ استشہاد کرتے ہیں، جو حدیث لیتے ہیں وہ صحائح ستہ کی جو 6 کتابیں ان میں سے حدیث لیتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 121 ہے، تفہیم القرآن کے مؤلف کا نام بتلائیں۔ تو تفہیم القرآن کے مؤلف کا نام سید ابو الاعلیٰ مودودی ہے۔ یہ مثلاً کہہ لیں کہ مشہور نام بھی ہے، اور جو ہے یہ تفسیر بھی ہے۔ آج سے 5 سال پہلے یا 10-15 سال پہلے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا جو سلیبس ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی آیات شامل ہوتی، اس میں تفہیم القرآن کا ہی ترجمہ اور تشریح لیا جاتا تھا موسٹلی۔ اس کے بعد سید ابو الاعلیٰ مودودی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو 1903 میں اورنگ آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے کون سا ماہنامہ شروع کیا تھا؟ تو ترجمان القرآن، یہ ان کا رسالہ تھا، مجلہ تھا جس کا انہوں نے آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 124 ہے، مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد کب اور کہاں رکھی؟ تو یہ مشہور MCQs ہے، نور اسلام میں بھی آپ کو مل جائے گا، پروفیسر منور احمد چیمہ صاحب کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں بھی۔ تو 1941 میں لاہور میں، اور گلدستہ معاون امتحانات میں بھی یہ مثلا چیزیں آپ کو ان کے حالات زندگی مل جائیں گی۔ تو 1941 میں انہوں نے یہ بنیاد رکھی ہے لاہور میں جماعت اسلامی کی۔ مولانا مودودی نے کب اور کہاں وفات پائی؟ تو 1979 میں امریکہ میں انہوں نے وفات پائی تھی، اور پھر ان کا جو جنازہ میت ہے وہ جنازہ ہے وہ لایا گیا پاکستان، اور قذافی اسٹیڈیم میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس حوالہ سے یہ لاسٹ کہہ لیں کہ MCQs کے بعد اسی کو 1-2 باتیں جو امپورٹنٹ ہیں انٹرویو کے حوالے سے وہ بتا دوں گا۔ یہ اس کو تفہیم القرآن کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو تفہیم القرآن جو ہے یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کی لکھی ہوئی یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو ان کی بات کر رہے تھے کویسچن نمبر 125 کی، تو ان کی وفات امریکہ میں ہوئی مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی۔ ان کی میت لائی گئی پاکستان میں، اور 1979 میں ان کو جو دفن کیا گیا لاہور میں، ان کا قذافی اسٹیڈیم میں جنازہ ہوا تھا، اور علامہ یوسف قرضاوی نے ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا تھا، امامت انہوں نے جنازے کی تھی۔ تو یہ پچھلے سال جو ہے 2022 میں ان کا وصال ہوا ہے علامہ یوسف قرضاوی کا۔ مصری نژاد تھے، مصر میں پیدا ہوئے، پھر قطر آ گئے۔ تو ان کی ایک مشہور کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام، یہ علامہ یوسف قرضاوی کی بک ہے۔ تو انٹرویو میں کچھ دوستوں سے یہ سوالات پوچھے گئے تھے باقاعدہ طور پر کہ مولانا مودودی کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ تو 26 ستمبر کو علامہ یوسف قرضاوی کا وصال ہوا تھا، تو کہہ لیں انہوں نے مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو انٹرویو جو ہوئے تھے وہ تقریباً اکتوبر کے مڈ میں ہوئے تھے۔ تو اس لیے کہ ایک بہت بڑا نام ہے اسلامی دنیا کا علماء میں سے علامہ یوسف قرضاوی کا، 21ویں صدی کے جو علماء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس حوالہ سے پھر یہ چیز پوچھی گئی تھی۔ تو مولانا مودودی کا جو جنازہ پڑھایا یہ قذافی اسٹیڈیم میں علامہ یوسف قرضاوی نے پڑھایا۔ اگر یہ پوچھا جائے ان کی بک کون سی ہے مشہور، تو اسلام میں حلال و حرام، تو یہ علامہ یوسف قرضاوی کی بک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ آپ کو جو میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ جو MCQs یا ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں یا آنے ہوتے ہیں یا کس سے ریلیٹڈ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اب اوپر نہیں لکھی ہوتی، ادھر تو لکھ دیا کہ امریکہ میں، اب انٹرویو میں جا کے آپ پھنس جائیں گے۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیکچر کو باقاعدہ شروع سے اینڈ تک سن لیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جاتی ہیں، کسی نہ کسی وقت پہ جا کے وہ آپ کو فائدہ ضرور دیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔